بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرين السامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 4 صفحہ نمبر 15 یعنی آخری صفحے کا، یعنی اس لیول کا آخری صفحہ اور 15واں صفحہ، اور اس کا اشارہ ڈی یعنی G15D۔ اس میں ہم جملہ اسمیہ مؤنث کے ساتھ سیکھیں گے۔ جملہ اسمیہ یعنی سبق میں جملہ اسمیہ مؤنث کے ساتھ پڑھیں گے ہم۔ دیکھیے، عربی گرامر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یاد رہے کہ صرف اور نحو۔ کیا ہے؟ 2 بار 3 بار دہرائی، صرف نحو، صرف نحو، صرف نحو۔ ہاں، اب ہم اس کو بہت آسان طریقے سے، انداز سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا طریقے سے۔ دیکھیے، صرف کیا ہے؟ یعنی فعل کے اصل حروف۔ دیکھیں، ہم اصلی حروف جیسے فا عین لام ہے نا، یہ مادہ ہے۔ مادے سے الفاظ بنانا، یا کہیں گے ہم یعنی اصل حروف سے الفاظ بنانا۔ جیسے فا عین لام ہے تو اس سے الفاظ بنائیں گے، فعیل، فعل، فعلتم، یفعلون، فعل، مفعول وغیرہ جو بھی بنانا ہے اس سے بنا لیں گے الفاظ۔ اور نحو کیا ہے؟ مختلف الفاظ سے جوڑیاں بنانا یا جملے بنانا، جوڑیاں بنانا یا جملے بنانا۔ جب ہم یا جملے بناتے ہیں تو الفاظ کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی پیش زبر زیر، یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر، واو نون یا نون ہوتے ہیں۔ یہ مختلف حالات کی بنیاد پر بدلتے ہیں، کبھی فاعل تو کبھی مفعول اور کبھی کسی اور وجہ سے۔ یہ سب نحو کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ یعنی نحو میں کیا ہے؟ مختلف الفاظ سے جوڑیاں بنانا، اور صرف میں کیا ہے؟ مادے سے یعنی حروف سے الفاظ بنانا، یہاں الفاظ سے جوڑیاں بنانا۔ جیسے اعادہ ہم کریں گے جملہ اسمیہ میں، ہمیں یعنی شروع میں جس کے ہو، جیسے البیت کبیر، جیسے البیت وہ خاص گھر، کبیر بڑا ہے، البیت کبیر وہ خاص گھر بڑا ہے۔ تو اس کے لیے جو TPI کیا تھا ہم نے، کھڑی انگلی کر کے دونوں کے لیے یعنی اشارہ کرنے ہیں، دونوں کے لیے کھڑی انگلی، ٹھیک ہے۔ البیت کبیر کیونکہ ان کے اوپر پیش ہے۔ جملہ میں پہلا اسم ہے، اس لیے اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گھر جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ خاص گھر ہے۔ تو وہ خاص گھر کون ہے وہ آگے بات آئے گی، وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اسی طرح یہ لفظ خبر دے رہا ہے، یعنی جیسے کبیرن ہے، کبیرن جو ہے خبر دے رہا ہے کہ بڑا گھر، اس لیے اس کو خبر کہتے ہیں۔ اس کے شروع میں ال نہیں آتا ہے یا نہیں ہے، البیت کبیرن تو اسم کے شروع میں ہے۔ تو چلیے ترجمہ کیجئے، لیکن ہم اعادہ بھی کر رہے ہیں ساتھ میں۔ جیسے اللہ غفور، ٹھیک ہے، کھڑی انگلی آپ کو معلوم ہے کہ اوپر اشارہ کرنا ہے، اللہ غفور۔ چلے بسم اللہ، یعنی پیش کے اوپر ہم نے انگلی کو کھڑا کرنا ہے۔ ترجمہ کیجئے، اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ البیت کبیر، وہ خاص گھر بڑا ہے۔ ہاں، المسلم صادق، وہ خاص مسلم سچا ہے۔ وہ خاص بندہ، یا وہ خاص مسلم یا خاص بندہ سچا ہے۔ اب جمع کے لیے جو ہے، جمع کے لیے ہم نے 4 انگلیوں یعنی 4 پورا ہاتھ کھڑا کر کے، یعنی 2 طرف اشارہ، رائٹ سے لیفٹ کی جانب۔ المسلمون صادقون، وہ خاص مسلمان سچے ہیں، وہ خاص مسلمان سچے ہیں، بالکل۔ الحمدللہ، یہ پچھلے سبق کا اعادہ تھا جو ہم نے پڑھا تھا۔ الحمدللہ اب ہم جو ہیں اس سبق میں ہم سیکھیں گے جملہ اسمیہ، لیکن مؤنث کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے، اب ہم مثالیں لیتے ہیں، لیکن اب آپ کو معلوم ہے کہ اس میں جو ہم اشارہ کرتے ہیں TPI، تو وہ اپنے لیفٹ ہینڈ سے، ٹھیک ہے، اس میں بھی کھڑی انگلی کر کے، ٹھیک ہے،
کھڑی انگلی کر کے. جیسے المدرسۃ، جیسے ہم مثالوں کو لیتے ہیں. المدرسۃ، مدرسہ جو ہے کبیرتن بڑا ہے. المدرسۃ کبیرتن، ٹھیک ہے. المسلم صادقتن، اسی طرح المؤمنۃ صالحۃ. کیا ہوگا؟ المسلمۃ صادقۃ، مسلم عورت عورت سچی ہے. سچی ہے. المؤمنۃ، المؤمنۃ صالحۃ، مومنہ نیک ہے یا نیک مومن ہے. عورت نیک ہے. اچھا، اسی طرح المنافقۃ فاسقۃ، یعنی منافقہ فاسق ہے. دیکھیے یہاں پہ مدرسہ جو ہے، مدرسہ بڑا ہے، تو مدرسہ جو ہے عربی زبان میں مؤنث ہے، کیونکہ اس لفظ کے آخر میں گولتا ہے، تو اس سے بھی پہچانا جائے گا. تو یاد رہے کہ المدرسۃ کبیرتن جو ہے، جو ٹی پی آئی ہے، تو وہ دیکھ لیجئے کیسے کرنا ہے. آپ کو معلوم بھی ہے لیکن ایک بار میں دہرا لیتا ہوں. تو یہ لیفٹ ہینڈ سے، یعنی رائٹ ہینڈ سے ہم کرتے تھے مذکر کے لیے، اب مذکر لیفٹ لیفٹ ہینڈ سے. سے. جیسے المدرسۃ کبیرتن، ٹھیک ہے، کبیرتن. المدرسۃ کبیرتن، کبیرتن کیونکہ گولتا آئے گی اس لیے جو ہے مؤنث ہوگا. یہ لیفٹ ہینڈ. چلیے المدرسۃ ترجمہ کیجئے ایک بار. المدرسۃ المدرسۃ کبیرتن، کبیرتن، مدرسہ بڑا ہے. ہاں مدرسہ بڑا ہے. اسی طرح نیکسٹ ہے المسلمۃ صادقۃ، صادقۃ، وہ عورت سچی ہے. عورت سچی ہے. عورت سچی ہے. اسی طرح المنافقۃ، یہ کیا ہے؟ المنافقۃ فاسقۃ، مومنہ صالحۃ. ہاں المؤمنۃ المؤمن صالحۃ، صالحۃ، مومنہ نیک ہے. وہ نیک عورت عورت. نیک ہے. مومنہ نیک ہے. اسی طرح مومنہ کیا ہے نیک. نیکسٹ؟ وہ نیک عورت. المنافقۃ فاسقۃ، المنافقۃ نافق منافق عورت فاسق ہے. فاسقۃ، منافق عورت فاسق ہے. فاسق ہے. ہاں منافق عورت فاسق ہے. اسی طرح ہم چلے ایک بار اور اردو میں، خالی عربی میں دو بار اس کو دہرائیے تاکہ ذرا یاد رہے، یاد رکھنے کے لیے. المدرسۃ کبیرۃ، المدرسۃ کھڑی انگلی کر کے، المدرسۃ المدرسۃ کبیرۃ، کبیرتن، کبیرۃ. کبیرتن. کھڑی انگلی کر المسلمۃ کے. پھر سے صالحۃ. المسلمۃ صادقۃ، دو بار. المسلمۃ صادقۃ، المسلمۃ صادقۃ. اسی طرح ہم دیکھیں المؤمنۃ صالحۃ، المؤمنۃ صالحۃ. صالحۃ، المؤمنۃ صالحۃ. ٹھیک ہے نیکسٹ. المنافقۃ فاسقۃ، دو بار. المنافقۃ فاسقۃ. فاسقۃ، المنافقۃ فاسقۃ. جزاکم اللہ خیرن. اب ہم اسی طرح دیکھیے جمع بنائیں گے اس کے. جیسے المسلمۃ ہم نے پڑھا تھا، ہم نے المسلمۃ ابھی پڑھا ہے. جیسے المسلمۃ کی جمع ہوگا المسلمات، اور صادقۃ کی جمع ہوگا صادقات. ٹھیک ہے. ہاں، چار انگلیوں سے، یعنی ہاتھ کھڑا کر کے تھوڑا رائٹ سائڈ اس کو لے جائیں. ٹھیک ہے. المسلمات صادقات، یعنی مسلمان عورتیں سچی ہیں. اس طرح المؤمنات صالحات، اسی طرح ٹھیک ہے اس کی جمع آئے گا المؤمنات صالحات. اسی طرح المنافقۃ فاسقۃ، اور اس کی جمع آئے گا المنافقۃ فاسقات. ٹھیک ہے. المسلمات صادقات، المؤمنات صالحات، المنافقات فاسقات. اس کا اشارہ کیسے ہوگا؟ المسلمات صادقات. ٹھیک ہے. یہیں پہ انگلی کھڑی کرنی ہے جہاں پہ ہم نے لیفٹ ہینڈ سے کیا تھا. اس کو جو ہے ہم نے یہیں سے ادھر کی طرف یہ چار انگلی. چلیے المسلمۃ صادقۃ، المسلمۃ صادقۃ، اس کی جمع کیا آئے گا؟ المسلمات صادقات، صادقات. پھر سے میں کہوں گا المسلمۃ صادقۃ، المسلمات صادقات،
माशाल्लाह। इसी तरह नेक्स्ट जुमला हम लेंगे अलमुमिनातु सालिहतुन। المؤمنات صالحات صالحات अलमुमिनातु सालिहतुन। नेक्स्ट जुमला صالحات लेंगे हम अलमुनाफिकतु फासिकतुन। المنافقات صادقات صادقات मुनाफिकातु फासिकात। فاسقات इसी तरह फिर से जरा एक बार इसकी ट्राई कीजिए। हाँ, एक बार फिर से मैं वाहिद मोनस वाला दोहराता हूँ, आप जमा मोनस वाला दोहराइए। चलिए बिस्मिल्लाह। अल मुस्लिमतु सादिकतुन। المسلمات صادقات माशाल्लाह। अल मुमिनातु सालिहातुन। المؤمنات मुमिनातु सालिहातुन। صالحات अल मुमिनातु सालिहातुन। अल मुनाफिकतु फासिकतुन। المنافقات فاسقات जज़ाकुमुल्लाह खैरन, माशाल्लाह। तो इसी तरह हम देखें मुज़क्कर जुमलों की मुअन्नस बनाइए, मुज़क्कर जुमलों की। जैसे अल मुस्लिमु सादिकुन, तो इसकी जब मुअन्नस क्या आएगी? अल मुस्लिमतु, लेफ्ट المسلمة हैंड से, ठीक है। यहाँ आप लेफ्ट हैंड से इशारा करेंगे, मैं तो राइट हैंड से करूंगा। चलिए अल मुमिनु सालिहुन, इसकी मुअन्नस क्या आएगी? المؤمنات صالحات सालिहतुन। नेक्स्ट अल मुनाफिकु फासिकुन। المنافق فاسق फासिकतुन, माशाल्लाह। एक बार और जरा, अल मुस्लिमु सादिकुन المؤمنات सादिकतुन। صادقات अल मुमिनु सालिहुन। المؤمنات صالحات माशाल्लाह। अल मुनाफिकु फासिकुन। المنافقات फासिकतुन, माशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। देखिए सबक नंबर 13C में हमने पढ़ा था कि टूटी हुई जमा वाहिद मुअन्नस के तौर पर काम करती है। जब टूटी हुई जमा होगी उसके साथ वाहिद मुअन्नस सामने आएगा, ठीक है। जैसे बैतुन है, बैत की जमा अगर टूटी हुई जमा बनानी होगी तो बुयूत होगा, ठीक है। बैत की जमा बुयूत। इसी तरह मस्जिद की जमा मसाजिद। हाँ, ये जमा तकसीर जिसको हम पढ़ रहे थे ना, मुकस्सर या टूटी हुई जमा। जबल की जमा क्या है? यानी जबल की जिबाल। जरा दोहराइए, बैत की जमा बुयूत, ये जमा मुकस्सर जिसको हम पढ़ रहे थे। और चलिए मस्जिद مساجد मसाजिद। इसी तरह जबल جبال जिबाल। जबल कहते हैं पहाड़ को, ठीक है। बैत घर, बैत बुयूत बहुत से घर, और मस्जिद बहुत सारी मसाजिदें। तो इसी तरह जबल पहाड़, जिबाल बहुत सारे पहाड़। तर्जुमा कीजिए जैसे हम यहाँ नीचे आप देखेंगे और भी हैं कुछ। इसका टीपीआई याद रखिए कि उंगलियों को मिलाकर बाएं जानिब जो है हम ले जाए, ठीक है। यानी जैसे अल मस्जिदु मसाजिदु कदीमतुन, बाएं जानिब, ठीक है। यानी दाएं से बाएं जानिब लेने हमने, चार उंगलियों को मिलाकर, जैसे हमने लेफ्ट हैंड से मिलाकर ली थी, अब यहाँ चार उंगलियों को मिलाकर लेंगे हम यहाँ से। तो इशारे करने से बात जहन में बैठती है कि हम क्या कह रहे हैं, तो इसलिए इशारा जरूर करना है। जैसे अल मसाजिदु कदीमतुन, यानी देखिए मसाजिद क्या है, यहाँ पे जमा है, लेकिन कौन सी जमा? मुकस्सर, ठीक है, टूटी हुई जमा, इसलिए ये वाहिद मुअन्नस कबूल करेगी, ये एक्सेप्ट करेगी। मसाजिदें, मस्जिदें पुरानी, ठीक है। इस तरह अल बुयूत, ये भी वाहिद, ये भी जमा है लेकिन मुकस्सर है, इसके साथ जदीदतुन, वाहिद मुअन्नस है, घर नए हैं। इसी तरह अल जिबालु, ये भी टूटी, यानी अगर देखें हम टूटी हुई जमा है, जमा मुकस्सर, इसके साथ भी वाहिद मुअन्नस आएगा। कबीरतुन, अल जिबालु कबीरतुन। तो यानी इसके लिए क्या करना? अल मसाजिदु कदीमतुन, देखिए क्या करना है, यहाँ से यहाँ की तरफ इशारा लेंगे, यहाँ से यहाँ की तरफ। तो चलिए जरा तर्जुमा कीजिए, ये ऐसे ही दोहराइए, अल मसाजिदु कदीमतुन। المساجد قديمة अल मसाजिदु,
ٹھیک ہے مساجد، مساجد ال بھی لگا نا پھر مساجد، المساجد قدیمتن، المساجد قدیمۃ اس طرح البیوت جدیدتن، البیوت بائیں، جدیدۃ البیوت جدیدتن، البیوت جدیدۃ الجبال کبیرتن، الجبال کبیرۃ یعنی پہاڑ بڑے ہیں، ٹھیک ہے پہاڑ بڑے ہیں، بس ایسے ہی اشارے کرتے رہنا ہے۔ چلیے ذرا ایک بار اور، المسجد قدیمتن، مسجدیں پرانی ہیں، ہاں مسجدیں پرانی ہیں، تو اشاروں کے ساتھ، البیوت جدیدتن، گھر نئے، جدیدۃ اشارے بھی کیجیے، اس کو دہرائیے، البیوت جدیدتن، البیوت نئے ہیں، جدیدۃ نئے ہیں، الجبال کبیرتن، الجبال کبیرۃ بڑے ہیں، پہاڑ بڑے ہیں، پہاڑ بڑے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے ہم المسجد قدیم، یعنی مسجد پرانی ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کی جمع؟ المساجد قدیمت، لیکن یہاں پہ جو ہے نا یہ مذکر والا استعمال ہوا، اور یہاں پہ کیا کرنا ہے مؤنث، اس کے ٹوٹی ہوئی جمع جو ہے مسجد کی مساجد ہے، تو قدیمتن جو ہے مؤنث ہے، اس لیے یہ ٹوٹی ہوئی جمع اس کے ساتھ آئے گی۔ چلیے میں واحد مذکر والا دہراتا ہوں تو آپ مؤنث والا دہرا دیجیے ساتھ، چلیے بسم اللہ۔ المسجد قدیم، المساجد قدیمۃ ماشاء اللہ۔ البیت جدید، البیوت جدیدۃ البیوت جدیدۃ، چلیے الجبل کبیر، الجبال کبیرۃ کبیرتن، ایک بار اور، المسجد قدیم، المساجد قدیمۃ، قدیمۃ قدیم، اسی طرح اور نیکسٹ البیت جدید، البیوت جدیدۃ الجبل کبیر، الجبال کبیرۃ الجبال کبیرتن، ماشاء اللہ۔ اب یاد رہے کہ واحد جب بھی یہ جمع ٹوٹی ہوئی آ جائے گی اس کے ساتھ واحد مؤنث آئے گی۔ پرانی مثالیں لے لیتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویسے ہم دیکھیں یہاں پہ کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ کے اندر، کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی؟ کیسے؟ وجوہ، وجوہ یومئذ، وجوہ کیا ہے جمع ہے، ٹھیک ہے، وجوہ یومئذ خاشعۃ، یعنی اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ عاملۃ ناصبۃ، محنت کرنے والے تھکے ہوں گے، تصلا نارا حامیۃ، اسی طرح تسقا من عین آنیۃ، تسقا من عین، اسی طرح جو ہے اس کی مثالیں، تو وجوہ یومئذ ناعمہ، ناعمہ، بہت سے چہرے دیکھیے، وجوہ ناعمہ، پھر لسعیہا راضیۃ، اپنی کوششیں، لسعیہا راضیۃ، فی جنت، پھر عالیۃ، عالیۃ، لا تسمع فیہا لاغیہ، سنیں گے پھر۔ چلیے اسسمنٹ کر لیتے ہیں اس کا تھوڑا سا سوالات کے انداز میں۔ سوال ہمارے پاس ہے اور آپشنز بھی دیے ہیں، جوابات جو ہے آپشنز کے اندر دیے ہیں، تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کون سا جواب صحیح آئے گا۔ المسلمات صادقۃ کس کی مثال ہے؟ المسلمات صادقات کس کی مثال ہے؟ ایک سے زائد جوابات دیجیے۔ زبانی جملے، مونس جمع فعل کی، اور فاعل کی، جملہ اسمیہ کی، مؤنث جمع کی، مونس جمع کی، ڈی پارٹ جمع مونس جمع، ماشاء اللہ، مؤنث جمع کی، جزاکم اللہ خیرن، بالکل صحیح جواب ہے، اور جملہ اسمیہ کی بھی ہے نا، جمع اصلی میں کیونکہ مسلمات جو ہے اسم ہے، اسم ہے، اور صادقات کیا ہے اس میں؟ یہ بتائیں، مونس ہے، مونس ہے، خبر، مونس ہے، بالکل، خبر ہے، ہاں، خبر، مونس بالکل، اور جزاکم مونس ہے، اللہ خیر، مؤنث بھی ہے اور خبر بھی ہے، خبر بھی ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بہت صحیح۔
چلیے اگلا سوال ہے مسلمات مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جمع، تثنیہ، مذکر، مؤنث؟ مونس 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 مؤنث، ماشاءاللہ۔ مسلمت مونس مسلمت مؤنث ہے، جی بالکل، جزاکم اللہ مسلمات خیرا، بالکل مؤنث ہے، مسلمات ہوتا تو پھر تسنیہ تھا۔ بالکل ماشاءاللہ۔ چلیے ترجمہ کیجئے، المسلمت صادقۃ، مسلم عورت سچی ہے، مسلمان سچا ہے، مسلم عورتیں سچی ہیں، مومن عورتیں سچی ہیں۔ اے پارٹ مسلم عورت سچی ہے۔ ہاں بالکل، جزاک اللہ خیرن، کیونکہ اس میں دیکھیں ہم کہ یہ واحد ہے نا، واحد ہے، اس لیے مسلم عورت سچی ہے، بالکل یہ پارٹ صحیح جواب ہے، جزاکم اللہ خیرن، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ چلیے اگلا سوال، المساجد، اس کا ترجمہ کیجیے، المساجد قدیمۃ، مسجد پرانی ہے، مسجدیں پرانی، مسجدیں پرانی ہیں، گھر نئے ہیں، پہاڑ بڑے۔ بی پارٹ بی پارٹ بی پارٹ، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن، کیونکہ مساجد جمع ہے اور اس کے ساتھ واحد مؤنث قدیمۃ، بالکل صحیح، جزاکم اللہ خیرن، بالکل صحیح جواب، مسجدیں پرانی ہیں، ماشاءاللہ۔ عربی میں ترجمہ کیجئے، منافق عورتیں نافرمان ہیں، نافرمان ہے، المؤمنات صالحات، المؤمنات صالحات، صالحات، المنافقات فاسقات، المنافقات فاسقات، سی پارٹ منافقات فاسقات، المنافقات فاسقات، سی پارٹ، جی ماشاءاللہ، سی پارٹ، جی بالکل صحیح جواب ہے، جی ہاں بالکل، منافق عورتیں نافرمان ہیں، بالکل ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا، الحمدللہ۔ چلیے اگلا سوال ہمارے پاس ہے، مؤنث بتائیے، مؤنث، المؤمن صالح، ایک سے زائد جواب دیجیے، مؤنث بتائیں، المؤمنۃ صالحۃ، المؤمن صالحۃ، المؤمنۃ صالح، المؤمنات صالحات، المؤمنات صالحات، ماشاءاللہ، المؤمن صالح، اے اینڈ بی، اے اینڈ بی، لیکن اس کے اندر تو مؤنث نہیں ہے، مومنہ کی، مومنہ، مومن جو ہے نا، ہاں مومن، یہ صحیح ڈی پارٹ، مومن صالح، صالحتن بھی ہے، اس میں، ہاں مؤنث اس میں ہے، تو اس میں جملہ صحیح ہے، المؤمنۃ صالحات، یہ ترتیب صحیح نہیں اس کی، اے اینڈ ڈی، ترتیب اس کی صحیح نہیں ہے، لیکن مؤنث اس کے اندر ہے، اس کے اندر ہاں بھی، جی، اے اینڈ ڈی، بالکل، لیکن اے ہی بہتر ہے، مومن کیونکہ صالح، اگر یہاں دیکھیے، یہاں ایک چیز ہے کہ مؤمنات ہونا چاہیے، پھر المؤمنات صالحات، ٹھیک ہے، تو یہاں المؤمنات صالحات، یا تو الٹا ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، تو اس لیے یہ پارٹ جو ہے اس کا بہتر جواب ہے، المؤمنات صالحات، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ لیکن خیر۔ سر المؤمن صالح، یہ جو یہ تو یہ مذکر ہے، یہ اس مذکر میں ہے، ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے، اس میں بھی یہ خود ہی مذکر ہے، جو ہے، المؤمن خود ہی المؤمن مذکر ہے، دیکھے مذکر ہے، تو صالح یہ مذکر مؤنث، ہے، جی ہاں، اس میں بھی المؤمنات جو ہے مؤنث ہے، اور صالح مذکر جی ہے، ہاں، مؤمنات المؤمنات، صالحات، یہ دونوں مؤنث ہیں، لیکن ایک ترتیب ذرا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ مؤمنات جو ہے واحد ہے، اور صالحات جمع ہے، اور المؤمن صالح یہ غلط ہے، بالکل یہ غلط ہے، صحیح، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ چلیے جمع بتائیے، البیت جدید، اس کا جمع بتائیے، البیت جدید، البیتان جدید، البیوت جدید، البیوت جدیدۃ، البیوت جدیدۃ، ڈی پارٹ، جزاکم اللہ خیرا، ماشاءاللہ، بالکل ڈی پارٹ صحیح جواب ہے، البیوت جدیدۃ، جمع مکسر ہے، اور اس کے ساتھ واحد مؤنث ہے، بالکل صحیح، ماشاءاللہ۔ چلیے، حل جبال کبیرتن، اس کا جواب دیجیے، حل جبال کبیرتن،
نعم الجبل كبيرة، نعم الجبال كبيرة، نعم الجبال كبير، نعم الجبال كبير. بی پارٹ بے نعم پارٹ الجبال کبیرۃ. الجبال کبیرۃ. جی ماشاء اللہ، ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا. بے دیکھیے پارٹ اس لیے نہیں آئے گا اے پارٹ کیونکہ اوپر حل جبال جبال ہے جمع ہے. ہاں ایک تو جمع مکسر ہے اور اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ واحد 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 یہ مؤنث. تکسیر مانس. ہاں جمع تکسیر ہے اور جمع تکسیر کے جمع ساتھ تکسیر واحد مؤنث آئے گا، اس واحد لیے بی مؤنث. پارٹ صحیح جواب ہے. نعم الجبال کبیرۃ. ہاں چلیے دیکھ لیتے ہیں کیا جواب صحیح ہے. بالکل، جزاک اللہ جزاک اللہ خیرا، ماشاء اللہ بہت اچھا. اگلا اور سوال ہے، ترجمہ کیجئے. لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ، لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ ہم جان لیں سالوں کی گنتی، تاکہ میں جان لوں سالوں کی گنتی، تاکہ وہ جان لے سالوں کی گنتی، تاکہ تم سب جان لو سالوں کی گنتی. ڈی پارٹ تاکہ تم جان لو. تاکہ تم ہاں سب جان لو سالوں کی گنتی. لتعلم بالکل. تاکہ تم جان لو. ہاں لا تاکہ تم جانو. لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ، سال یعنی ڈی ایئرس پارٹ کاؤنٹنگ جان لو. بالکل جزاک اللہ خیرن، ماشاء اللہ بہت اچھا. چلیے ترجمہ کیجئے. قلوبنا غلف، قلوبنا غلف، اس کے دل پر غلاف ہے، ہمارے ان غلاف کے ہے، دلوں پر ہمارے غلاف ہے، دلوں پر ہمارے غلاف ہے. دلوں سی پر پارٹ ہے، غلاف ہے تمہارے دلوں. سی سی ڈی پارٹ. پارٹ جزاک اللہ ہمارے دلوں جزاک اللہ. جی ڈی پارٹ. جزاک اللہ، ہمارے دلوں پر. جی بالکل صحیح جواب ہے، ہمارے دلوں پر، یعنی نا قلوبنا. بالکل صحیح، ماشاء اللہ. چلیے الحمدللہ آج کا لیسن بھی یہیں پہ ختم ہو رہا ہے، اور آج کا یعنی اس لیول کا 4 کا یعنی آخری لیسن تھا. اب ہم 5ویں کی اور بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ سب کا انتخاب کیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور ساتھوں ہوم ورک کرتے رہیں. 2 تلاوت کے 2 پڑھنے کے، اس کورس کا لفظی ترجمہ ہے جو سننا ہے، اس کی ریکارڈنگ آپ تک پہنچتی ہے، تو اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا ہے، اور نماز میں اچھی طرح سے خوب پریکٹس کرنی ہے. اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق بخشے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.